تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہماری 4,000 اس وقت 2,000 میں میری تنخواہ تھی, 4,000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے. میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی, ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی, یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ, پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی. تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو ہی رہے نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ رہے شوق ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں یار, ہم نہ بھی, میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ گے. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ایونٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ہی ایونٹ. تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری. وہ استحضار سے تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے, وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف. فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے, اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا, کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں. میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ ایک چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی اچھا انجام, کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے ہزاروں سال, تو یہ بار 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 سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان, اس کی کیفیات بننا شروع. آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو, آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہو جاؤ گے. حقیقت ہے, آپ کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, وہ لڑکیاں وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ کیا بن جاتے ہیں بالآخر, وہ ٹھرکی آٹو پہ ہو جاتے ہیں. وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. وہ حقیقت ہے یہ.
اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع. تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے, موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے. حدیث میں آتا ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت, وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا, موت, اس کا تذکرہ زیادہ کرو. حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا, اسٹیمپ, انگوٹھی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی. جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا. حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی بھائی, وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئیں. لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, ہر وقت دیکھ عمر ایک دن تو دنیا سے جائے گا. جہاں بھی وہ تو خلیفہ تھے نا, جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی. جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا تھا سامنے, کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا. اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات, موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم. جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں, جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں, جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں, فلموں کی باتیں, میچز کی باتیں, سیاست کی باتیں. ابے وہ ایسا ہو گیا, ابے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ابے وہ اس نے یہ کر دیا, ابے تبے. سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں. بیگم کی بات شروع ہوتی, انڈے لینے بھیجا تھا, لائے, وہ آپ کو لے کر آ گیا, نہیں لے کر آ گیا, تنخواہ کے, یہی بات. وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا میاں اتنا نیک آدمی ہے, تعریف کر رہی تھی اپنے میاں کی, کوئی غلط الزام نہیں لگایا. یہ اس خاتون کے ایک نمبر ہونے کی دلیل, کہہ رہے اتنے نیک کہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. گھر میں آئیں گے صبح و شام اللہ کا ذکر. تو میں نے کہا وہ نیک تو ہے مگر اس کے پاس علم بولو نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم ہوتا نا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر والی کو ٹائم دیتا لازم, کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ کون ذکر اللہ کرے گا. ہمارے نبی حضرت عائشہ کے پاس اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, پرانی کہاوتیں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ فرضی کہاوتیں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس پہ تو کیفیات بنتی ہیں, جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس میں اللہ کی محبت نہیں بنتی. تو جب اللہ کا تذکرہ یا اللہ کو راضی کرنے کا عمل زیادہ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیات بننا بولو شروع. دیکھو رمضان میں زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے سارا دن, تراویح پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت تھوڑا بہت اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے اپنی زبان سے. تو یہ اور زیادہ ہو جائے تو وہ کیفیات اور زیادہ بننا شروع. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات ہیں, یا عام محفلوں میں انسان اللہ کی بات زیادہ کرے. اب ہر وقت دنیا کے تذکرے, بزنس کے, کاروبار وہ کریں, وہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی, لیکن تھوڑا سا اللہ کا بھی تو تذکرہ زبان پہ لے کر آئیں. اور موت کا تذکرہ تو بہت زیادہ بڑھا دیں, خاص طور پہ جو پراپرٹی میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں نا, ذاتی مکان, ذاتی بنگلے, ان کو تو چاہیے ہر وقت قبر کرتے رہا کریں, کیونکہ جتنی دنیا کی محبت پراپرٹی والوں میں ہوتی ہے, ذاتی گھر والوں میں, اتنی ایک کرائے کے گھر والے میں نہیں ہوتی. وہ تو بار بار میرا مکان, میرا مکان, میرا گھر, میری, دیکھو اتنا موٹا سریا ڈالا میں نے اس میں, اور اتنا یہ ایسی دیوار. وہ تو اس کو اگر فرشتہ آگے بولے نکل لے, وہ کہے گا بھائی سالے 5 کروڑ کا میں نے گھر بنایا ہے بھائی. تو چھپڑے میں رہے, شیٹوں میں رہ رہا ہے, اس کو فرشتہ کیا نکل لے, وہ کہے گا شاید وہاں کچھ اچھے حالات ہوں بھائی, نکل لیتے ہیں بڑے آرام سے. کیا خیال ہے؟ غریب آدمی کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے. سارا مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ دولت مندوں کے ساتھ. وہ ہزار اس کے بنگلوں سے ان کی روح نکلنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. وہ ان کو تو ہر وقت قبر, اور وہ بالکل بھی قبر کی باتیں, غریب تو پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, امیر بالکل قبر کی باتیں نہیں کرتا. اس سے اس کے دل میں دنیا کی محبت, کیفیات دنیا کی بنتی ہیں, اللہ کی نہیں بنتی, قبر کی نہیں بنتی. صحابہ کرام میں بعض ایسے کروڑ پتی تھے, حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے. کیفیات کیسی تھیں؟ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے عبادت میں. حالانکہ آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو, اس کا عبادت میں اتنا دل لگے گا ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کر لو, وہ تو یہ گھومتا ہی رہے گا. تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے, ایسی عبادت کے ان کے جذبے, دعاؤں میں. تو یہ کیفیات زبان کے تذکرے سے بنتی ہیں اور بار بار سوچنے سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.